بسم اللہ الرحمن۔ غیر مقلد مشہور بنام اہل حدیث۔ 1857 عیسوی سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ 1857 عیسوی کے بعد انگریز کے دور میں پیدائش ہوئی۔ انگریز نے اپنی پرانی عادت لڑاؤ اور حکومت کرو کے مطابق مسلمانوں کی تحریک آزادی میں ٹھیس پہنچانے کے لیے غیر مقلدوں کو جاگیر اور نوابی دے کر ایک نئے مذہب کے طور پر کھڑا کیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں آزادی مذہب اور عدم تقلید کا جھنڈا تھما دیا تھا اور مقلدین کے خلاف مختلف انداز سے امداد و ہمدردی کرتے رہے۔ ان کے دینی اور شرعی مسائل تمام مسلمین سے الگ تھے اور عقیدہ بھی بالکل الگ تھلگ تھا، جس سے مسلمانان ہند بھی ناواقف تھے۔ پہلے ان لوگوں نے اپنی جماعت کو موحدین کی جماعت کہا، یعنی یہ جماعت موحد، باقی سب لوگ مشرک، مگر یہ نام چل نہ سکا تو انہوں نے خود کو محمدی کہنا شروع کیا، مگر اس پر بھی زیادہ دن قائم نہ رہ سکے۔ پھر خود کو غیر مقلد مشہور کیا۔ یہ نام مقلدین کے خلاف فخریہ تھا، مگر یہ بھی ان کو نہ بھایا، کیونکہ پورا ہندوستان مقلد اور ان کے درمیان یہ تنہا غیر مقلد، وہ تمام مسلمانوں میں اچھوت بن کر رہ گئے۔ اس کے بعد بعض عقائد کی بنیاد پر عوام نے ان کو وہابی کہنا شروع کر دیا۔ یہ نام گالی سے بھی بدتر لگنے لگا، تو پھر کہیں تاریخ میں اہل حدیث نام پر نگاہ پڑی، بس جھٹ پٹ اس نام کو چن لیا اور خود کو اہل حدیث کہنے لگے، جس طرح منکرین حدیث خود کو اہل قرآن کہتے ہیں، مگر عوام کی زبان پر وہابی نام ہی چڑھا رہا۔ چنانچہ اس پریشانی سے بچنے کے لیے انگریز یاد آئے، جن کی خدمت عرصہ سے چلی آ رہی تھی۔ امداد و تعاون کے لیے انگریز سرکار کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انگریز سرکار سے اہل حدیث نام الاٹ کرنے میں لگ گئے۔ غیر مقلد کے ایک بڑے عالم نے انگریز سرکار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نسخ جہاد میں الاقتصاد نامی ایک کتاب لکھ ڈالی، جس میں یہ ثابت کیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے۔ ایک نواب صاحب نے ترجمان وہابیہ نامی کتاب لکھی۔ غرض یہ کہ انگریز سرکار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام ذرائع استعمال کیے۔ پھر جب انگریز سرکار کو اپنی وفاداری کا یقین دلا دیا اور انگریز سرکار ان کی وفاداری پر مکمل بھروسہ کر چکی، تو مولانا محمد حسین بٹالوی نے جماعت غیر مقلدین کے مقتدر علماء کی رائے اور دستخط سے اپنی جماعت کے لیے اہل حدیث کا لقب الاٹ کرانے کے لیے انگریز سرکار کی خدمت میں کی درخواست پیش کر دی، جسے انگریز سرکار نے منظور کر لیا۔ درخواست کا متن یہ تھا: میں آپ کی خدمت میں سطور ذیل پیش کرنے کی اجازت اور معافی کا خواستگار ہوں۔ 1886 عیسوی میں نے اپنے ماہنامہ رسالہ اشاعت و سنہ میں شائع کیا تھا، جس میں اس بات کا اظہار تھا کہ لفظ وہابی، جس کو عموماً باغی اور نمک حرام کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا اس لفظ کا استعمال مسلمانان ہند کے اس گروہ کے حق میں جو اہل حدیث کہلاتے ہیں اور ہمیشہ سے انگریز سرکار کے نمک حلال اور خیر خواہ رہے ہیں، اور یہ بات بارہا ثابت ہو چکی ہے اور سرکاری خط و کتابت میں تسلیم کی جا چکی ہے۔ ہم کمال ادب اور انکساری کے ساتھ گورنمنٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ سرکاری طور پر لفظ وہابی کو منسوخ کر کے اس لفظ کے استعمال سے ممانعت کا حکم نافذ کرے اور ان کو اہل حدیث نام سے مخاطب کیا جائے۔ اس درخواست پر فرقہ اہل حدیث کے تمام صوبہ جات ہندوستان کے دستخط موجود ہیں۔